السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا ولهم فیہا ازواج مطہرۃ وهم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے، اس کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی 25ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیے۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ وہی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس آیت شریفہ کی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ آیت گزشتہ آیات سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ ایسا گزشتہ آیات میں اس بات کو پیش کیا گیا تھا کہ جو کافروں کا ذکر تھا، مشرکین کا ذکر تھا، منافقین کا ذکر تھا، اور گزشتہ آیت میں جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر جنت کی بات کر رہا ہے۔ جنت کے مستحقین کا ذکر، یعنی وعملوا الصالحات، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تو یہ لوگ جنت کے مستحق قرار دیے گئے اور قرار دیے جائیں گے۔ اور ہم ابتدا ہی سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر چیز جہاں پر نیکی کا ذکر کیا گیا وہاں پر بدی کا بھی ذکر کیا گیا، جہاں پر ایمان والوں کا ذکر کیا گیا تو وہاں پر کافروں کا اور مشرکین کا اور منافقین کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور ابتدا سے ہم یہ بات بتلاتے آ رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ضد ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ تو گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے جو باتیں آئی تھی وہ یہی باتیں تھیں کہ جس میں کافروں کا ذکر کیا گیا تھا اور ان کو عذاب عظیم سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پھر قرآن مجید کی
حقانیت کا اظہار کیا گیا تھا، اور جو لوگ قرآن مجید کو ماننے سے انکار کریں گے ان کے لیے عذاب جہنم تیار ہے، اس بات کے جو ہے سو اعلان کیا گیا تھا۔ اور آج اس آیت شریفہ میں ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے جنت النعیم، جنت جیسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا رکھی ہے، اس بات کا یہاں پر اعلان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہر حکم کو 3 طرح قبول کرایا جاتا ہے۔ تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی چیز کو منوانے کے لیے یا ماننے کے لیے 3 چیزوں کا جو ہے سو اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ دلیلوں سے ڈر کر اس کو قبول کیا جاتا ہے، یا پھر لالچ دے کر، لالچ کے ذریعے اس کو قبول کرتے ہیں یا قبول کروایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے بیان فرمائی گئی، پھر اس کے نہ ماننے پر عذاب سے ڈرایا دھمکایا گیا، اب اس کے ماننے پر ثواب کی امید دلائی جا رہی ہے۔ کیونکہ دنیا میں، اس سے پہلے بھی ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض تو دلائل سے بات مان لیتے ہیں، اور بعض خوف سے، اور بعض لالچ سے، یا یوں کہو کہ انسان کی عقل دلیل سے بات مانتی ہے اور دل ڈر سے اور نفس لالچ سے۔ انہی 3 چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا۔ خیال رہے کہ یہ تینوں ذریعے عاقلوں کے لیے ہیں۔ عشق ان تمام اسباب و ذریعے سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے، ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جہاں پر محبت ہو کسی سے، جہاں پر عشق ہو جائے، تو وہاں پر دلائل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر آگے یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ عشق ان تمام اسباب و ذریعے سے بے نیاز ہے۔ اپنا ایک مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ ایک بدصورت بچہ یا پھر اپنے معمولی سا جھونپڑا ہمیں پیارا ہوتا ہے، یہ دلیل سے نہیں، کیونکہ جو چیز اپنی ہوتی ہے، جس کو ہم عزیز رکھتے ہیں، اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے، اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ وہ تو اس کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق محبت سے ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سی جو چیزیں ہمیں نظر آئے گی، ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیز ہم کو نظر آئے گی، لیکن ہمارا دل تو، جیسا کہ روایت میں بات آتی ہے کہ ہم دنیا میں، ساری کائنات میں ہم جس جگہ کو پسند کرتے ہیں وہ ہے جگہ آپ کے اور میرے آقا سرور کونین محمد رسول اللہ کا مقام۔ ایک تو کعبۃ اللہ شریف اور دوسرا مدینہ شریف۔ ہر ایک کی اپنی خواہش۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے وہ مقامات ہیں جہاں پر خوبصورت ترین مقامات ہیں، وہ دیکھنے کے لائق ہیں، لیکن ہمارا دل کعبۃ اللہ شریف مکہ مکرمہ کو پسند کرتا ہے، وہاں پر جا کے رہنا پسند کرتا ہے، یا پھر مدینہ المنورہ میں جا کر ہم رہنا پسند کرتے ہیں۔ یا ایسے مقامات پر ہماری آرزو یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جا کر ہمارا انتقال ہو جائے اور یہاں کی زمین، یہاں کی مٹی ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عشق کی دلیل ہے۔ تو یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے رکھا تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ ایمان والوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دیندار لوگوں کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، اور دنیا دار لوگوں کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ کل بھی میں نے یہ باتیں بتلائی کہ شیطان ہمارے سامنے دنیا کو سجا کر پیش کرتا ہے، اور ہماری اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو وہ سب کچھ سمجھاتا ہے، وہ سب کچھ بہتر ہے سمجھ، جیسے دلوں میں بات پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم کو دنیا چاہیے یا پھر ایمان چاہیے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جس مقام پر تم کو رہنا ہے وہ مقام چاہیے جو جنت النعیم یا جنت الفردوس کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سجا رکھا ہے۔
یہ دنیا میں جو مختصر سی زندگی میں جو تمہارے لیے جو سجاوٹ جو نظر آ رہی ہے، جو آپ کو باغات نظر آ رہے ہیں، جو بہترین مقامات، کشمیر ہے، پیرس ہے، امریکہ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، رشیا ہے، یا پھر جو سو آسٹریلیا ہے، یہاں پر کچھ سمندر کے علاقوں میں، سمندر کے کناروں پر جو باغات ہیں لگے ہوئے، وہ ہم کو جو سو اچھے لگیں گے، یا پھر ہم کو مدینے کی وہ گلیاں ہم کو اچھی لگیں گی جہاں سے جو راستہ جاتا ہے وہ جنت کو جاتا ہے؟ تو ہم یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، سرکار علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ہم مدینے کی گلیوں کو ہم پسند کریں گے، کیونکہ یہاں سے ہم کو جنت کا راستہ آسانی سے نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں اسی بات کی طرف ہم کو جو اشارہ دیا جا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات کہہ دی گئی کہ آپ انہیں بشارت دے دیجئے، آپ انہیں بشارت دے دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو قرآن مجید میں آپ مختلف مقامات پر آپ جہاں کہیں بھی آپ تلاوت کریں گے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا گیا۔ جتنی بھی آیات آپ کو نظر آئے گی جہاں پر ایمان کا ذکر ہوگا، وہاں پر عمل صالح کا بھی ذکر آپ کو ملے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات آپ کے سامنے اس بات کو جیسے میں رکھنا چاہوں گا کہ یہاں پر وہی بات بتلائی جا رہی ہے، جو ہم کو جو توجہ دینا ہے، ہم کو جو توجہ دینا ہے وہ یہ کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، جس کا ہم ہر سانس کے ذریعے بھی شکر ادا کریں تو کم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ جو لازم ملزوم جو چیز جو رکھی ہے وہ یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی آپ کو کرنا پڑے گا، مجھ کو کرنا پڑے گا، مسلمان کو کرنا پڑے گا، ایمان والے کو کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ اور جو لوگ اس طریقے کی اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت ہم نے سجا رکھی ہے، ان کے لیے جنت سجا رکھی ہے۔ اور پھر جس طرح اس سے پہلے کی آیت میں، گزشتہ جو آیت تھی اس کے اندر جو ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو جو سو چھت بنایا، اور آسمان سے بارش برساتے ہیں جس کے ذریعے سے زمین سے پھل اگتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف بھی جو سو آپ کو جو سو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو جنت میں آپ جب جائیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے ایسے ایسے پھل آپ کو ملیں گے کہ آپ جب دیکھیں گے ان پھلوں کو تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ پھل تو ہم پہلے بھی دنیا میں کھا چکے ہیں، یہ پھل تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے رہا ہے بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہمارے کو۔ لیکن جب وہ شخص کھائے گا، روایات میں یہ بات آتے ہیں کہ فرشتے جب جنتیوں کے سامنے پھل پیش کریں گے تو جنتی کھائیں گے پھل، جنتی جب پھل کھائیں گے تو بولیں گے یہ پھل تو ہم کھائے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم کو مل چکا ہے یہ پھل۔ لیکن وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ کھائیے تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا، جب کھائیں گے تو اس کی لذت کچھ اور ہوگی، اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ ہم کو نظر میں تو ایسا آئے گا کہ فرض کیجیے مثال کے طور پر اگر ایک سیب ہم کھا رہے ہیں تو وہاں پر بھی سیب کی شکل میں آپ کو جو سو ایک پھل دیا جائے گا، ہم سمجھیں گے کہ سیب ہے، لیکن یہاں کے سیب میں اور وہاں کے سیب میں بہت بڑا فرق ہوگا، وہ لذت، وہ ذائقہ، وہ مزہ کچھ اور ہوگا۔ اسی طریقے سے جنت میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جنت میں جو شخص جاتا ہے اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں جب سامنے آتی ہے تو وہ اس بات کو دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس سے اعلیٰ ترین بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس سے اعلیٰ ترین کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذہن میں وہ بات نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھل کھانے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے جنت کی نہریں بہیں گی۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جنت کی مختلف نہریں ہیں، جنت کی پانی کی نہر بھی جنت کی رہے گی، شہد کی نہر بھی رہے گی، دودھ کی نہر بھی رہے گی، اور پھر ہمارے لیے جو غذا رہے گی، ہمارے لیے جو پھل جو پیش کیے جائیں گے یہ ذائقہ دار پھل رہیں گے۔ اب آپ کے سامنے ایک بات کہوں، جنت کیا ہے؟ ایک باغ ہے، جیسا کہ اس میں بھی
باغ کا تذکرہ کیا۔ جنت کیا ہے؟ ایک باغ کی شکل ہے، ایک باغ کی شکل ہے، اور باغ کے اطراف میں نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بھی بہہ رہی ہے، پانی کی نہریں بھی بہہ رہی ہے، شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہے، اور جنتیوں کے لیے جو پانی جو پینے کے لیے جو دیا جائے گا اسے شرابن طہورا کہا، پاک شراب جس سے آدمی بہکتا نہیں، شرابن طہورا۔ قرآن میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے قرآن مجید میں آگے۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بنا رکھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے سرفراز کرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کے احکام کے تحت ہماری زندگی عملی زندگی ہو جائے۔ عامل الصالحات، ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عامل الصالحات عمل کو جوڑ دیا، ہر وہ نیک عمل، چاہے آپ کسی شخص کو 1 روپیہ خیرات بھی کرتے ہیں تو یہ بھی نیک عمل ہے، یا کسی معذور شخص کو روڈ اگر کراس کراتے ہیں یہ بھی نیک عمل ہے، یا راستے پر پڑے ہوئے پتھر کو بھی آپ ہٹاتے ہیں یہ بھی نیکی والا عمل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نیکی والی جو بات کہی ہے وہ کیا؟ وہ بات یہ بھی کہی گئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات رکھی۔ نیکیوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہمارے سامنے آتی ہے، جو درجات جو اس کے اندر جو نیکیوں کے جو پیش کیے گئے ہیں وہ 70 درجات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، 70 درجات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، لیکن اس میں اعلیٰ ترین جو نیکی ہوگی اس قرآن کی آیت کی روشنی میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم مقام نیکی پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، مطلب یہ کہ تم وہ نیکی حاصل نہیں کر سکتے جو جب تک کہ تم اپنی متاع عزیز جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اللہ کی راہ میں نہ لگا دو، اس وقت تم تک مقام نیکی پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک نیکی تو یہ بھی ہے، آخری جو نیکی کی درجے کا جو بتلایا گیا وہ یہ کہ سڑک پر پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دے، یہ بھی نیکی ہے، اور وہ بھی نیکی ہے اعلیٰ ترین، جسے قرآن مجید نے ہمارے لیے وضاحت کے ساتھ اس بات کو پیش کی۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اعمال صالحہ کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم کو ایسی عظیم ترین نعمت ہم کو حاصل ہوگی، اور سب سے عظیم ترین نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی۔ سب سے عظیم ترین نعمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی۔ سب سے عظیم ترین نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت۔ سب سے عظیم ترین نعمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ یہ عظیم ترین نعمتیں ہم کو حاصل کرنے کے لیے، یہ عظیم ترین نعمتیں ہم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کو جو احکام خداوندی ہے اس کے تحت گزارنے کی کوشش کرے۔ تو پھر یہ سمجھیے کہ یہ جنت النعیم یا جنت الفردوس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا رکھی ہے ہمارے لیے، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیار کر رکھے ہیں، وہ ہم کو جو ہے سو حاصل ہوں گے۔ اب آپ تھوڑا سا ہم جو ہے سو غور و فکر کریں، آج ہماری زندگی جو دوڑ دھوپ میں لگی ہوئی ہے، کس حد تک ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد جو دنیاوی اعتبار سے ایک عام میرا مقصد ہو یا کسی کا بھی ہو کہ ایک مکان 100 گز کا 200 گز کا بنا لیے تو سمجھیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو گئی، 100 گز 200 گز کا زمان، جبکہ جنت کے تعلق سے یہ بات روایات میں آتی ہے اور قرآن مجید میں بھی مختلف آیات میں یہ بات آتی ہے کہ جنت النعیم اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی ہے جس کے سائے میں، جس کے اندر یہ تمام زمین اور آسمان اس کے اندر آ جاتے ہیں، ایسی بڑی جنت اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجا رکھی ہے جس کے اندر پھل ہے، پھلاری ہے، ہر چیز ہے۔ اور یہاں پر آگے اس آیت میں جو آگے بھی جو بات کہی گئی وہ یہ کہ ہم نے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ اس کے اندر تمہارے لیے نیک بیویاں بھی ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو پھل جو تمہیں دیے جائیں گے، تمہارا جو رزق رہے گا، پھل، یہ تمام چیزیں جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک پارٹنر رہے، ہمارا بھی ایک جو ہے سو ساتھی رہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں
حوروں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا پارٹنر جو ہے سو بنایا ہے۔ اور پھر روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جو نیک مرد ہوتے ہیں یا نیک عورتیں ہوتی ہیں تو جنت میں بھی وہی ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بیویوں کو بھی جو ہے سو جنت میں ان کا شریک حیات بناتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ حوریں بھی رہتی ہیں۔ اور یہ جس طریقے سے دنیاوی جو زندگی ہے، یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ پاکیزہ حوریں، پاکیزہ عورتیں رہیں گی، وہ پاکیزہ رہیں گی، جیسا کہ یہاں پر جو ہماری جو یہ بات آپ لوگ واقف ہے، پوری طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے میں جو نجاست یا جو کچھ بھی وقتی طور پر جو ہے کچھ خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، جو گندگیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو ان تمام گندگیوں سے وہ پاک ہوں گی، وہ گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ وہ ایسی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھی ہے، ہمارے لیے بنا رکھی ہے۔ تو اس کے لیے، اور پھر دوسری چیز اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ آپ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چند دن رہیں گے اور جو ہے سو آپ نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ کو جو ہے سو وہاں پر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یہ جو ہماری زندگی ہے بہت ہی مختصر زندگی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی زندگی اگر ہو جائے آج کے دور میں تو بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 60 سال، 65 سال، 70 سال میں اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو آج کے زمانے میں ہمارے ہی احباب میں، ہمارے ہی لوگوں میں، ہمارے ہی دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 60 سال 70 سال کا انتقال اگر کر جاتا ہے تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہاں بھائی طبعی عمر کو پہنچ گئے تھے، انتقال ہو گیا۔ تو اب ہم اندازہ لگا لیں، یہ تمام جو مثالیں جو دی جاتی ہیں وہ کس کے لیے دی جاتی ہے؟ ہمارے لیے دی جاتی ہے، ہمارے لیے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ابتدائی سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک اسٹیپ کو جو ہے سو لے کر آ رہا ہے، ایک ایک اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے، متقیوں کے تعلق سے، پھر جو ہے سو کافروں کے تعلق سے، پھر منافقین کے تعلق سے بات رکھی گئی، پھر سرکار دو علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات کی گئی، پھر سرکار علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی گئی، پھر سرکار علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سو رسالت کے ساتھ قرآن مجید کی حق ہونے کا اس بات کے سو پوری طریقے سے اس بات کی سو حقانیت کا اظہار کیا گیا۔ اور پھر اب یہاں پر پھر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اب تم جو ایمان والے ہو، اب یہاں پر یہ بات واضح کر دی جا رہی ہے کہ یہ تمام بشارتیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دے دیجئے، ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے بہترین جنت سجا رکھی ہے، وہ اعلیٰ ترین جنت، جس کے بعد اس سے ہٹ کے کوئی اعلیٰ ترین، اس سے ہٹ کے بھی کوئی چیز بہتر ہو سکتی کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سجا رکھی ہے۔ تو یہاں پر اس کے لیے ہمارا اب یہ فریضہ بنتا ہے کہ یہ جو متشابہات وغیرہ جو بیان کیے گئے ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں شروع سے ایک ہی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک ہی چیز ہمارے لیے سب سے اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے، ہم کو اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے، اور وہ زندگی کو کامیاب کرنے کے وہ تمام راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کر دیے، ہمارے سامنے وہ تمام چیزوں کو بہت ہی خوبیوں کے ساتھ بھی ظاہر کر دیا، بتلا دیا کہ یہ تمہارے لیے خوبیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہترین راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیے، یہ دونوں راستے بتلا دیے۔ اب دونوں راستوں پر اگر ہم چلیں گے تو ہم ایمان والے اور عمل صالح جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ ہمارا شمار متقیوں میں کرے، ممکن ہے کہ ہمارا شمار اپنے صالح بندوں میں کرے، بشرطے کہ اس کے جو احکام ہیں اس کی پابندی ہم کریں۔ ایسے ہی ہم کو کوئی چیز مل جانے والی نہیں ہے، ایسے ہی آسانی سے کوئی چیز مل جانے والی نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی معاملہ ہوتا تو سب سے اعلیٰ ترین شخصیت، جو سب سے محبوب ترین شخصیت کس کی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین شخصیت، جس کے لیے روایات میں بات آتی ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہ شخصیت کس کی ہے؟ آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی شخصیت کو دیکھیے اور آپ کی
حیات طیبہ کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو کس انداز میں ہوتی ہے، یتیمی کی حالت میں، کچھ عرصہ بڑھتے ہیں یسیری کی حالت میں، یعنی کہ کمزور معاشرہ، کمزور گھر میں آپ کی جو سو زندگی پروان چڑھتی ہے، غریبی کی حالت میں، مفلسی کی حالت میں آپ کی زندگی پروان چڑھتی ہے، ایسی حالت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن آپ یہ بات دیکھیے کہ ان حالات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی گزارتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عزیز تھا؟ کوئی عزیز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مشقتوں پر مبنی ہے، ساری زندگی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گزری ہے، تمام چیزوں کو۔ اس کے باوجود روایات میں یہ بات آتی ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم جب عبادت کرنے رات میں کھڑے ہو جاتے تو آپ کبھی جو ہے سو رونے لگ جاتے تو آپ کی داڑھی مبارک جو ہے سو بھیگنے لگ جاتی اور آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی۔ تو اس بات کو ہم کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ ایسی اعلیٰ ترین افضل ترین شخصیت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باعث تخلیق کائنات ہے ان کی زندگی کو ہم کو سامنے رکھنا پڑے گا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، تو پھر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سرکار دو علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تحت اپنی زندگی گزاری، اور اس میں آنے والے تمام مصائب اور مشکلات کو ہنستے ہوئے اسے قبول کیا اور برداشت کیا۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ایسے ہی حاصل ہو جانے والی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو عقل حلال، سب سے پہلی جو ضرورت ہے، عقل حلال کمائی کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہماری محبتیں جو رہیں گی وہ محبتیں شریعت کے دائرے میں رہے گی، تلک حدود اللہ میں رہے گی، اللہ کے حدود میں رہے گی، تو سمجھیے کہ ہماری زندگی کامیاب ہے، تو سمجھیے کہ ہماری زندگی وہ نیک اعمال والی زندگی ہوگی، ایمان والی زندگی اور نیک اعمال والی زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔